اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ بقرہ کی 39 آیت مبارکہ ہو گئی، آج 40ویں آیت سے مختلف قرآن پاک کی حقانیت، اس سے مستفید ہونے والوں کا ذکر، ان کا انجام، اور ان کے انکار کرنے والوں کا ذکر، ان کا انجام، اور مذبذبین منافقین کا بیان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کی قدرت اور ظاہری نعمتوں پھر باطنی نعمتوں کا ذکر۔ اب ایک خاص یہ ذکر ایک خاص گروہ کے متعلق کہ ان کا نام ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں تمام جتنے انسان ہیں تمام شامل ہیں، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں شیث علیہ السلام، پھر آتے ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد جب ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ان کے اولاد میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پھر انبیاء نہیں آئے، اور حضور علیہ السلام پھر 4000 تقریباً آگے پیچھے اس کے بعد یعنی عرب میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، ابراہیم خلیل اللہ کے اولاد میں، لیکن اسماعیل کے طرف سے۔ اور اسحاق علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، اس کے بیٹا اسحاق علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل سریانی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ یا صفوت اللہ وغیرہ نام لکھیں۔ تو پھر جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام ہزاروں کے تعداد سے وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بنی جو تھا اس کا ابن ان کی جمع ابنا بھی آتا ہے اور بنینا بھی آتا ہے، جمع سالم جو بنینا آتا ہے۔ ابنا ہم اکثر کہتے ہیں نا ابنا۔ اب بنین جو ہے اولاد، اس میں اچھا صرف وہ نہیں کہ صرف بیٹے، جیسے قرآن میں کہ کہا کہ اب تم کس کی عبادت کرو گے؟ بولا ہم اپنے آبا کی۔ تو اب باپ میں کس کو یاد کیا؟ اپنے یعقوب علیہ السلام کو یاد کیا، پھر اسحاق علیہ السلام کو، پھر اپنے تایا کو اسماعیل علیہ السلام کو، پھر دادا کو ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اولاد ابنا جو ہیں، بنین جو ہیں، یہ پھر پوتے پڑتوتے، یہاں تک کہ اب یعقوب علیہ السلام جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، بنی اسرائیل تو موجود تھے نا، 2 گروہ میں موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جس کو وہ نصارہ کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو یہودی کہتے تھے، لیکن دونوں بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل اہل کتاب دونوں تھے۔ تو یہ کتنے بعد ہے؟ ہزاروں سال بعد ہے، لیکن انہیں بھی اولاد بنی اسرائیل کہا۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ابن آدم۔ تو ہم کون سے؟ ہم تو ہزاروں سال کے بعد آئے، تو ہم تو ڈائریکٹ اولاد تو نہیں ہے نا، اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی۔ تو اسی طرح بیٹا صرف اس کو نہیں کہتے کہ براہ راست بیٹا ہو، باپ اس کو نہیں کہتا کہ براہ راست باپ ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جد امجد ہو، آپ کے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب قربانی کرے بولا سنت ابیکم، تمہارے والد بزرگوار کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو کہاں گزرے تھے؟ ہم 4000 کا فاصلہ گزرا۔ تو یہاں پہ ربی کریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اب خاص مدینہ تو طیبہ میں یہ گروہ موجود تھے بنی اسرائیل کے، کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور دوسری طرف جو ہے اوس اور خزرج، یہ مشرک موجود تھے، بت پرست، زیادہ تر اس میں تو مسلمان بن گئے، اور یہ جو ہے نا مذبذبن، ان کو اپنے
پڑھے لکھے ہونے پر بڑا ناز تھا، بات بات پہ کہتے ہم پڑھے لکھے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم اگر ان کا مال لوٹیں، عزتیں لوٹیں، ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے، ان سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر زمان جلوہ گر ہوں گے تو ان کے اوپر ان کی تصدیق، ان کا لتنصرن، اس کی لازم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا۔ سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، مانا کیا، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، تو نعمتوں کا یاد کرنا، ذکر النعمت شکرها، نعمت کا ذکر کرنا بھی اس کا شکر ہے۔ کیا مفسرین لکھتے ہیں کہ نعمت کا ذکر بھی ان کا شکر ہے۔ تو تم پر کیا نعمتیں ہوئی، اب آگے تفصیل آ رہی ہے، یہ اجمال اس رکوع میں اجمالی ذکر ہے، آگے پھر ایک ایک کا باقی، یہ دیکھے تمہارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، تم پر تی کے میدان میں یہ ہوا، یہ تفصیل ایک ایک کا ذکر آئے گا۔ تو اب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت حضور نعمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، کہ دنیا میں کتنی جہالت تھی، جب رحمت للعالمین جلوہ گر ہوئے، سب اندھیرے چھٹ گئے اور شیطان سر پر مٹی ڈالنے لگا، تو لہٰذا اللہ والوں کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اور رحمتوں کی بارشیں برستی ہے۔ اللہ جو اسے مخالفت کر، اللہ انہیں ہدایت دے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا کریں، کیونکہ ان کے ذکر سے ہم، امام بوصیری نے کتنی پیاری بات کہی، محمد ذکر روح لانفسنا، محمد ذکر فرد علی اممی، حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے جسموں کی روح ہے، حضور کا ذکر امت پر فرض ہے۔ حضور کا ذکر کتنا، ہم تو حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ہمارا بیڑا پار ہو، جیسے امام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ حضور کا ذکر میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی شان بلند ہو، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو گے تو میرے حکم کے بجاوری کرو گے اور اس میں انکار نہیں کرو گے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتے، بیٹے میری وہ دن تو یاد کر جب تو بیمار تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے نا، بیٹا پہلے شکایت کرتا ہے، 15 پارے میں آئے گا تفصیل وغیرہ، تو وہ راستے میں آتا تھا، شعر پڑھتا رہا نا، جب آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام پہنچا، بولے ان سے پوچھو جو تو راستے میں آ رہا تھا، جو دل میں شعر پڑھ رہا تھا نا، ذرا وہ تو سنا دے۔ علامہ قرطبی نے لکھے بڑے دکھ کے، تو کہتے بیٹے تو جب بیمار ہوتا تھا نا، بیماری تو تمہیں ہوتی تھی لیکن رات کو جاگنا مجھے ہوتا تھا، میرا عقیدہ تھا موت ایک وقت پر آئے گی، لیکن مجھے پھر بھی اتنا بے قرار ہوتا تھا کہیں میرے بیٹے کو موت نہ آ جائے۔ بیٹے تیری جوانی کا انتظار تھا، یہ میرا سہارا بنے گا، جب تو جوان ہوا تو تو نے میرے ساتھ اتنا بھی سلوک نہیں کیا کہ ایک اچھا پڑوسی ایک پڑوسی سے کرتا ہے، تو آ کے نبی کا علیہ السلام کے بعد میری شکایتیں لگا رہے ہیں۔ وہ حضور آئے، بولے وہ شعر تو سنا دے، جب اس نے شعر سنا حضور بھی رونے لگے، بولے بس، ارد گرد صحابہ کہ کیا، بولا حضور نے اس کا گریبان پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا، بولا انت ومالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ بے لوث خدمتگار ہیں، ماں باپ جیسے نعمت دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو دنیا خلد بری ہے۔ ماں باپ وہ بھی ہیں جنہیں تم نے جنم دی، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کو تو ماں باپ کہتا ہے، لیکن جس نے تمہیں بیٹی دی وہ بھی ماں باپ ہیں، اور جس نے تمہیں تربیت دی، استاد بھی ایک روحانی شفیق باپ ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی سازشیں نہ کرنا، ان سے بھی محبت کرنا کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا۔ وہ علماء کا ایک حق ہے یا نہیں ہے، اور ان کو بستی سے نکالنا، ان کے خلاف سازش کرنا،
کہ جو ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ بدکاروں کی یہ سزا ہے اور نشائیوں کی یہ سزا ہے اور بے نمازیوں کی، کہتے یہ باتیں ہمیں چبھتی ہیں۔ اب کون سا دور آیا، ڈاکٹر کی باتیں نہیں چبھتی کہ ڈاکٹر کہتے تمہارے پاس کینسر کی بیماری ہے کہ یہ بیماری ہے، اس سے دانت کھول کر ہنستا بھی اور پیسے بھی دیتے۔ اور جب عالم دین بولتا ہے یہ بیماریاں شادیوں میں یہ بدعات مل گئے، یہ بیماریاں یہ تو رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، تو کہتے یہ کڑوی کڑوی باتیں کہتے ہیں۔ ایسے امام لاؤ جو میٹھی میٹھی باتیں کرے اور شوگر لگ جائے۔ علماء کو دونوں باتیں جیسے قرآن بیان کرتے دونوں باتیں، نیک لوگوں اچھے لوگوں کے لیے بروں کا رزلٹ یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں فساد سے بچائے، بولو آمین۔ آگے چلتے ہیں میرے حاضرین و سامین، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو میرے عہد کا وفا کرو میں تمہارے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، وہ تو خالق اور مالک ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اللہ تو صمد ہے، بے پرواہ ہے، خالق اور مالک قدرت والا ہو کر بھی کہتا ہے ارے بندے تو کمزور ہے نا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی تو اپنے وعدے پر وفا کر، میں بھی وفا کرتا ہوں۔ ہاں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، نبی آخر زمان جلوہ گر ہوں گے، جہان کی رحمت جلوہ گر ہوگی، ارے تم اس کا ساتھ دینا، ارے سب کچھ اس کے نام پہ لٹا دینا۔ وہ اشارہ کر دے تو ان کے اشارے پر جدھر اشارہ ہو ہاں ادھر تم لبیک کہنا، لیکن اس کے آتے ہی تم پہچانتے بھی، یعرفونکم یعرفون ابناءکم، نبی کو پہچانتے بھی صرف اس وجہ سے کہ ہماری دکانداریاں خراب ہوں گی، ہمارا نام مٹ جائے گا، یہ آگے آ جائے گا، دنیا تمہیں اتنی پیاری ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، وہی آیا فربون، خاص مجھ سے ڈرو، بے روزگاری سے مت ڈرو، بھوک سے مت ڈرو، رزق کی فراوانی میرے اختیار میں ہے، لیکن اس نبی کے پیروکار بنو۔ یہ دوسرے پارے میں بھی ان کا یہ رکھے، حق مت چھپاؤ۔ یہاں بھی ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا پیارا واقعہ وہ بھی بیان کروں گا، ٹھیک ہے، جب موقع ملا، کہ اللہ والے علماء پھر ایسے حق بیان کرتے ہیں۔ اور تابعی ہیں، تابعی وہ جو عالم دین ہے، اتنا زبردست علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وَآمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے نازل کیا، اس حال میں کہ مصدقاً تصدیق کرتا ہے لما معکم، اس کا جو تمہارے ساتھ ہے، میں نے قرآن نازل کی، اور یہ قرآن پاک اس کی تصدیق تمہارے کتابوں میں موجود تھی نا کہ قرآن آخری کتاب ہوگی، اور یہ قرآن پاک آج انجیل توریت زبور تمہاری کتابوں کی کہ یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں تمہارے کتابوں کا نام ہے کہ برحق کتابیں ہیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور تم اس کے باوجود اللہ کے نبی کا بھی انکار کرتے ہو، قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہو، یہ کون سی وفا ہے؟ اور سنو مدینے والے، وَلَا تَكُونُوا، مت بنو تم پڑھے لکھے لوگ ہو، آسمانی کتابیں پڑھنے والے ہو، اولا کافرین بھی اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، تم اگر انکار کرو گے یہ اللہ کی کتاب نہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔ ایک عالم دین کہتے ہیں یہ غلط ہے، عوام کہتے ہیں غلط ہے، کیونکہ ہمارے ایک بڑے پیر ہیں، عالم دین ہیں، وہ کسی کو غلط کہہ دے تو ان کے پیر اور وہ پیروکار تھوڑی بولیں گے کہ صحیح ہے، کیونکہ وہ بولیں گے ہمارے پیر ہمارے بڑے تو صحیح ہیں بہت، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا، غلط بولا تم انکار کرو گے تمہارے پیروکار بھی انکار کرنے والے بن جاؤ گے، اور سب گناہ تمہارے پر آئے گا۔ یاد رکھو، جس نے گناہ کی بنیاد رکھی، اب جتنے لوگ بھی اس پر چلتے گئے گناہ اس کے پلڑے میں، تو جس کے بھی دادا پردادا کو ایسے اپنے نسلوں کے لیے غلط طریقہ رائج کرے، گناہ اس کے پلڑے میں جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، مت خریدو بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے عوض تھوڑے پیسے، دنیا ویسے بھی تھوڑی ہے، تو تم دین کو چھپا کر لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہو، یہ دنیا تو تمہارے مقدر میں جتنی وہ تو ملے گی۔ یہاں ایک مسئلہ یاد کرو، 1400 سال کے مفسرین نے کسی نے بھی یہ معنی نہیں لکھا کہ کوئی درس قرآن دے، بچوں کو پڑھائے، یا وہ امام ہے اور ان کو وظیفہ دیا جائے اور اس پر یہ آیت سیٹ کی جائے، ایسے کوئی 1400 سال میں نہیں ہے۔ کھل کر سب میں بات کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں آپ یہ چیلنج کی بات مت کیا کریں، میں نے بولا جب میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یار، اللہ کے کلام میں معنوی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم خود پھر مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی تو دنیا کی کون سی تفسیر مان دے، اسے ثابت کر، کون سے فرقے سے تمہارا تعلق ہے، میں اسی فرقے کے عالم دین تمہیں بتاؤں کہ یہ دیکھ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے،
عوام کے سامنے ممبر پر. ان کا معنی یہ ہے کہ تو تھوڑے پیسے لے کر حق نہ چھپاؤ. تھوڑے پیسوں کا معنی یہ ہے کہ حق چھپانے کے مقابلے میں یہ تھوڑے ہیں. بھلے تو کروڑ لے لے, 10 کروڑ لے, پوری دنیا لے لے, حق چھپانے کے مقابلے میں یہ تھوڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ڈھیروں لے لو تھوڑے نہیں لو. سمجھ آئی؟ تو بنی اسرائیل نے دنیا لے کر دین کو چھپایا. جو دنیا قلیل ہاں من القلیل, دنیا تو تمہیں تھوڑی ہے نا, اس تھوڑی سے تمہیں تھوڑی ملے گی. تو اس کا چاہنے والا کہتے ہیں دنیا قلیل من القلیل وعاشقها ذلیل من الذلیل. اس کا چاہنے والا ذلیلوں میں سے ذلیل ہے. تو وہ ذلیل اس لیے ہوئے کہ دنیا کو چاہنے والے بن گئے. آج کتنے لوگ ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, بظاہر وہ کچھ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کرنے کو, اندرونی طور پہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. خدمت خلق نہیں ہوتا. خدمت خلق کو صرف اپنے جیب پر نظر رکھتے ہیں کہ ارے اگر میں اسے لا کے بڑا بن گیا, چیئرمین بن جائے گا, ٹھیک ٹھاک پیسے آئیں گے, ٹھیکے لوں گا اور یہ کروں گا, فلاں جگہ اگر بن گیا تو یہ لوں گا. اور یہ خدمت خلق مراد ہوتا تو فساد نہ کرتا. بھیا کسی کا انتخاب علاقہ میں ہو رہا ہے, نہیں ہوا تو آرام سے بیٹھ جائے نا. تم کون سے پیسے لے رہے تھے؟ جب نہیں لے رہے تو بیٹھ جا. تو پتہ چلا بیچ میں کچھ کالا کالا ہے, بیچ میں کچھ کالا کالا ہے. تو اس لیے ان کو فرمایا کہ دین کے چھپانے کے عوض تھوڑے پیسے مت لو, یعنی دنیا مت لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور خاص مجھ سے ڈرو, خاص میری نافرمانی سے بچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ, اور مت ملاؤ حق کو بالباطل, باطل سے. یہ جو تم ملا رہے ہو نا, یہ جو تم کر رہے ہو, یہ اللہ کے نبی برحق ہیں, یہ کلام برحق ہے, دین اسلام برحق ہے, جس سے تم ملا رہے ہو. تم یہودیت اور عیسائیت میں اس کو کنورٹ کرتے ہو کہ نہیں, بس عیسائیوں نے کہا صرف نصارہ لن يدخل الجنہ الا من کان یہودا, یہ یہودیوں کا نصارہ تھا, اور عیسائیوں کا نعرہ تھا لا يدخل الجنہ الا من کان نصارہ. بولا دونوں غلط پہ رہے. وہ 36-35 نمبر آیت میں نے کل سنائی تھی. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق مت چھپاؤ. کیوں؟ جو حق چھپاتے اس پر خدا کی لعنت ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, کتاب میں کھل کر بیان کے پھر بھی چھپاتے ہیں, ان پر خدا کی لعنت, اللہ کی فرشتوں کی لعنت کرنے والے ورنہ کہ ہاں اگر دنیا میں توبہ کر لے زندہ ہے تو معاف ہوگا. حق چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. ممبروں پر بیٹھ کر پھر فساد پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ عوام تو علماء کے پیچھے آ رہی ہے. علماء دکاندار بن گئے تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہوا نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حال یہ کہ تم جانتے ہو, یہ سب باتیں جانتے بھی ہو کہ دیکھ حالت. لیکن چونکہ نشائی جانتا بھی ہے کہ نشہ بہت مہلک چیز ہے, لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور ہیرونوں اور چرس اور وغیرہ کے نشوں سے سب سے برا نشہ جو ہے نا یہ دنیا کا, یاد رکھو. اللہ دنیا کے نشے سے بچائے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور اس کا حال یہ ہے کہ نماز قائم کرو, دنیا کی محبت کم پڑ جائے گی. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. تو پتہ چلا ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. نماز کا ذکر سب سے پہلے ہوا. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ, اور پھر روزہ, اور پھر جہاد, پھر حج. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو, یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو. اسم جز کا اور مراد کل ہے. تو جماعت, آج ہم نے بخاری میں پڑھایا باجماعت نماز کی فضیلت. بخاری سب سے مستند کتاب ہے. تو ایک نماز پر 25 اور ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب. اور یہاں تک یہ حدیث مبارکہ آج ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ تو اذان دے دے, وہ اذان دے دے, اور پھر کسی کو کہہ دوں کہ تو نماز پڑھا, اور وہ نماز پڑھا, پھر میں پیچھے چلا جاؤں اور افراد لے کر, اور جو لوگ نماز میں نہیں آتے ان کے گھر جلا دوں. اللہ اکبر, یہ بخاری کا حدیث سنا رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ نماز باجماعت پڑھنا کتنا ضروری ہے, واجب ہے, اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتا مگر منافق. مجبوری عذر الگ بات ہے, لیکن جان بوجھ کر کے گھر میں نماز پڑھ رہے. باجماعت نماز پڑھنا, اجتماعی نماز پڑھنا, کسی ایک کی نماز قبول ہوگی, سب کی نماز قبول ہوگی.
ایک کی وجہ سے سب کی نماز قبول، سوائے ان لوگوں کے جو کافر ہیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ بھلے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھے، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد جو منافق کھڑے تھے وہ مسلمان نہیں تھے نا، اس لیے وہ ان کی نماز قبول، کیونکہ اب یہ میں نے سوال مقدرہ کا جواب دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ آپ کہتے ہیں ایک کی نماز قبول ہوگی تو سب کی ہو جائے گی، پھر وہاں کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی وہ مسلمان ہی نہیں تھے، نماز گناہگار ہونا الگ ہے لیکن کافر وہ الگ ہے، کافر کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو باجماعت نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جب یہ حدیث پڑھی بڑا خوش ہوا، میں نے بولا بچوں میں ویسے کہتا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو میں نا وہ سستی ہے فلاں فلاں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر میں تمہیں ہر صبح کی نماز میں 1000 روپے دے دوں کہ امام صاحب جامع مسجد والا فجر کے نماز کے بعد 1000 روپیہ دیتا ہے، تو میں نے بولا میری مسجد میں تو جگہ نہیں ہوگی، روڈ پر بھی ہوں گے، دوسرے محلے والے بھی آ جائیں گے کہ استاد جی ہم بھی آپ کے محلے والے ہیں، تو میں نے بولا 1000 روپے کتنی ویلیو ہوگی آپ کے ذہن اس میں، نماز کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آج بخاری کا حدیث ہم نے پڑھی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں وہاں بکری کی ہڈی ملے اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہو تو تم تو سب آ جاؤ گے کہ بھائی یا کھر ملے، بکری کی کھر ملے۔ تو میرے نبی نے قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق دیا، ورنہ صحابہ کی کیا شان، ہاں بولا اگر تمہیں پتہ چلا کہ باجماعت نماز میں چاہے تو تم گھٹنوں کے بل جیسے بچے چلتے لیکن آتے نماز پڑھنے آتے۔ اتأمرون الناس بالبر، یہ دوسرا گروہ، کچھ جو کمزور لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کے پاس آتے، پھر جب طاقتور گروہ جو وڈیروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کیا یہ لوگ صحیح ہیں؟ بولے ہاں صحیح ہے، ان کے پیچھے ساتھ رہو، صحیح ہے، دین برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کیا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے جانوں کو بھول جاتے ہو، تو خود یہ بات بہت بری ہے کہ تو خود کہتا ہے اور کرتا نہیں ہے۔ کبورا اتقولون لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتا عند اللہ تقولون ما لا تفعلون، یہ بہت ہلاکت کی بات ہے کہ خود کہتے تو ہو لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب خود عمل کرو گے تو یہ زیادہ پھر اثر زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ پھر الگ ہوگا۔ حالانکہ وانتم تتلون الکتاب، تم اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہو، توریت زبور پڑھنے والے ہو، انجیل پڑھنے والے ہو، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو تم کر رہے ہو؟ ہاں کہ دوسروں کہہ دو صحیح ہے، خود کہہ دو ہم نہیں مانے، ہم نہ مانے، ہم نہ مانے، دیکھیں اس کا رزلٹ ہلاکت، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ محمد فرق بین الناس، حق اور باطل کے درمیان فرق، رسول اللہ جو ان کے غلاموں میں آیا، ہاں جو حضور لے کر آیا اس کی تصدیق کی، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، جنتی بن گیا، اور جو ہٹ گیا من شذا شذا فی النار، جو ہٹ گیا جہنم میں ہوا خوار۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا، مدد مانگو اللہ سے، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر سے آ رہے ہیں، خبر آئی تیرے بیٹے کا انتقال ہوا، فوراً سواری سے اترتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہتے میرا رب فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مشکل آ جائے تو نماز پڑھو اور صبر مانگو اللہ سے، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ مشکلیں، ہاں کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے نماز کی طرف توجہ، نماز کی طرف توجہ۔ یہ نسخہ رب لم یزل، صبر کرو نماز پڑھو، مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے وسیلے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ یہ صبر اور نماز بھی وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر قوت مانگو کہ اللہ ہمیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کیسے صبر کریں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ تو کہتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دو، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، وَإِنَّا، بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل ہے، بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نہیں ہے۔ یہ نماز بڑی بات، ذکر 2 کا ہوا اور پھر مرجع 1 ہوا، تو یا یہ مذکورہ یا معنی یہ کہ دیکھیں اچھا صبر میں تمام عبادتیں آ گئی ہیں، تو صبر میں تو پھر نماز کا الگ ذکر کیوں ہوا؟ یہ تو تکرار آیا، تو کہتے ہیں تکرار نہیں ہے، یہ کلمہ اضافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں
تخصیص بعد تعمیم، تخصیص پہلے عام ذکر ہوا، ہم کہتے ہیں تمام علماء، پھر کہتے ہیں اسماعیل بھی آیا تھا، تو یعنی اس کی شان کو اجاگر کرنے کے شانوں والے بھی آئے تھے۔ فرشتے اترتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جبرائیل بھی، تو وہ بھی تو فرشتے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد، صبر میں تمام چیزیں آ گئی۔ پھر بولا نماز، وہاں پہ جب پڑھیں گے آیت نمبر 153 میں، وہاں ہے یا ایھا الذین مستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں نمازوں کو چھوڑا صبر والوں کا ذکر ہوا۔ تو مفسرین ان کے جوابات بڑے پیارے پیارے لکھے۔ اور یہ خاشعین کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ خاشعین کی تعریف کیا ہے؟ الذین، خاشعین وہ لوگ ہیں، یظنون بمانے یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ بے شک یہ ملیں گے، دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ کا دیدار برحق ہے۔ معتزلہ نہیں مانتے، غلط کہہ رہے ہیں۔ جب قرآن سے ثابت ہے، بات ختم۔ تم عقل کے گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو؟ بلا کیف ہے بس۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب اللہ کو دیکھو گے تو وہ ایک سمت پہ ہوگا اور فاصلہ ہوگا اور فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہوگا، تو پھر تو یہ حادث ہوگا۔ تو ہم بولتے یہ بتاؤ کہ اللہ انسان کو دیکھتے؟ بولا ہاں، تو وہ کیا ایک سمت نہیں ہوگا؟ پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ چلو اب بتاؤ۔ عجیب عجیب سے فرقے ہیں۔ تو یہ خاشعین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی گمان کرے کہ مجھے گمان ہے، تو گمان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یقین و بالآخرۃ تم یوقنون، یقین ضروری ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یقین ظن بمان یقین ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ اس کے طرف اور اسی کے طرف پھرنا ہے، راجعون ہے، تمام کے تمام ایک دن حساب۔ یہ اجمالی ذکر تھا بنی اسرائیل کا، اور پھر اس کے بعد تفصیلی واقعہ آئے گا۔ وہ اس کے بعد والا رکوع، ان کے جو غلط عقائد تھے، نظریات تھے، اللہ نے کس قدر ان پر احسانات کیے، اور اس کے باوجود بھی یہ بھٹک گئے، اور ایسے بھٹکے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَیْہِم، نیچے اوپر اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ فرعون کو اگر غرق کیا تو اس کے لیے بھی اگر ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53۔ پھر سورہ رحمت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں یہ ذکر ہے، دو جگہ یہ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو نعمت دیتا وہ چھینتا نہیں ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا تم شکر کرو میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو بنی اسرائیل نے شکر نہ کیا، ناشکری کی، فرقوں میں بڑھ گئے، تو رزلٹ یہ ہوا کہ وہ خوار ہوئے۔ آج ہم مسلمان اگر فرقوں میں بڑھ گئے، ایک دوسرے پر صرف فتوے لگانے لگے، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ تھا، مسجدوں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کے پیچھے پڑ جائے، تو رزلٹ بہت آؤٹ ہوگا، رزلٹ بڑا خطرناک ہوگا۔ کوئی اگر غلطی پر ہے آپ کے نظروں میں، اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے بھی ہدایت دے، آسان سی بات ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں سب بت پرست ہے نا، لیکن دعائیں کرتے کرتے کیا کیا، اور کہتا جب فرشتے آتے ہم ان کو غرق کرتے، کہتے نہیں دعا اکڑم امین وائے تاسو رب دی خوار نکڑی زمانہ پو حقام علماء اسلام 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 دے خور کڑے پاک نبی علیہ السلام علماء۔ پشتو کی بڑی نعت ہے۔ طائف کا واقعہ ایسے بیان ہوا کہ بس کریم اللہ ہمیں پیارے نبی کہ سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے سنتوں پر عمل کریں، سیکھیں، دوسروں کو سکھائے، قرآن پاک کے درس میں حصہ لیں۔ اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق، اللہ عطا جو بھی ہمارے حاضرین سامعین کی مشکلیں، یا اللہ اس قرآن کی برکت سب کی مشکلیں آسان فرما، مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔